سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا دورہ امریکہ، وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ سے ملاقات۔ صدر ٹرمپ نے کہا سعودی عرب امریکہ میں $600 بلین کی سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ سعودی سرمایہ کاری ہمارے لیے قومی سلامتی کا مسئلہ ہے۔ امریکہ سعودی عرب کو لڑا کر طیارے بیچے گا۔ سویلین نیوکلیئر ڈیل طے کرنے کا امکان دیکھ رہا ہوں۔ ابراہیمی معاہدے سے متعلق مثبت بات چیت ہوئی ہے۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا عالمی امن میں امریکی صدر ٹرمپ کا اہم کردار ہے۔ ابراہیمی معاہدے کا حصہ بننا چاہتے ہیں لیکن دو ریاستی حل بھی ضروری ہے۔ چاہتے ہیں ایران سے اچھی ڈیل ہو اور خطے میں امن ہو۔ اسامہ بن لادن نے سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات خراب کرنے کی کوشش کی۔ سعودی ولی عہد کا وائٹ ہاؤس پہنچنے پر تاریخی استقبال، امریکی فضائیہ نے سلامی دی۔ صدر ٹرمپ نے ولی عہد کو وائٹ ہاؤس کے مختلف حصوں کا دورہ کرایا۔ Why should Americans Who are trust you you? with? And the same to you, Mr. President. Now, who are you with? I'm with ABC News, sir. You're with who? ABC News, sir. Fake news. ABC fake news. One of the But the worst. question is One of the legitimate, worst sir. in the business. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صحافی کے سوال پر غصے میں آ گئے۔ اے بی سی کو فیک نیوز قرار دیا، کہا خاندانی بزنس سے میرا کوئی تعلق نہیں، خواہش ہے کہ میرا خاندان سعودی عرب کے ساتھ مزید بزنس کرے۔ صدر ٹرمپ فلسطینی صحافی کے سوال پر حیران، کہا اچھی پیش رفت ہے کہ فلسطینی صحافی بھی پریس کانفرنس میں موجود ہیں۔ میں نے اور ولی عہد نے کسی سوال پر پابندی نہیں لگائی۔ میں اور سعودی ولی عہد نیند کم اور کام زیادہ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ایسا صدر رہا جس نے نیند کے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ ہمارا سابق صدر ہر جگہ سو جاتا تھا، سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ سلامتی کونسل نے ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے کی حمایت میں قرارداد منظور۔ غزہ میں بین الاقوامی فورس تعینات کی جائے گی، حماس کو غیر مسلح کرنا اور عبوری حکومت کے قیام کے نکات بھی شامل ہیں۔ پاکستان نے قرارداد کی حمایت کر دی، چین اور روس نے ووٹنگ میں حصہ نہ لیا۔ قرارداد کے حق میں پاکستان سمیت 13 ملکوں نے ووٹ دیا۔ صدر ٹرمپ کے قرارداد منظوری پر دنیا کو مبارکباد۔ اپنے پیغام میں لکھا سلامتی کونسل کا بورڈ آف پیس کو تسلیم کرنا تاریخی لمحہ ہے۔ بورڈ کی صدارت خود کروں گا۔ اراکین کے نام سمیت دیگر اہم اعلانات آئندہ ہفتے کیے جائیں گے۔ UN سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا غزہ منصوبے کی منظوری کا خیر مقدم، کہا سفارتی پیش رفت کو عملی اقدامات میں بدلنا ضروری ہے۔ امریکی منصوبے کا دوسرا مرحلہ دو ریاستی حل کے لیے ضروری ہے۔ The UN resolution is a first step in a long road towards peace. That step was needed because we could not embark on anything else before we had a ceasefire. فلسطینی اتھارٹی کا غزہ سے متعلق قرارداد کا خیر مقدم، حماس نے منصوبہ یکسر مسترد کر دیا۔ فلسطینی وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کی قرارداد کو امن کی راہ میں پہلا قدم قرار دیتے ہوئے کہا پہلا قدم ضروری تھا تاکہ جنگ بندی ہو اور آگے بڑھا جائے۔ ٹرمپ کے منصوبے میں فلسطینی ریاست کے قیام کا مکمل خاکہ نہیں، امید ہے مسائل بعد میں تفصیل سے حل کیے جائیں گے۔ حماس کا کہنا ہے قرارداد فلسطینیوں کی مطالبات اور حقوق کو پورا نہیں کرتی ہے۔ قرارداد غزہ پر بین الاقوامی سرپرستی مسلط کرتی ہے۔ یہ اقدام اسرائیل کے ان ادھورے عزائم کو پورا کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا جسے وہ جنگ کے ذریعے حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ چین اور روس نے قرارداد پر تنقید کرتے ہوئے کہا یہ دو ریاستی حل کے لیے پختہ عزم کا اعادہ نہیں کر رہی ہے۔ غزہ کسی اور کا نہیں، فلسطینی عوام کا، قرارداد میں ان کی نمائندگی ہی نہیں۔ Pakistan's position on this issue has always been in line with and in support of Palestine, in support of President Trump's commendable initiative to bring the war in Gaza to an end. We have welcomed that initiative. پاکستان نے غزہ سے متعلق قرارداد کی منظوری خوشائند قرار دی تھی۔ سلامتی کونسل سے خطاب میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے ایک بار پھر آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا۔ کہا فلسطینیوں کی مشکلات کو خاتمہ چاہتے ہیں، اس لیے پاکستان صدر ٹرمپ کے غزہ منصوبے کی حمایت کرتا ہے۔ فلسطینی ریاست قائم ہو جس کا دارالحکومت القدس شریف ہو۔ پاکستان فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ مودی سازشوں میں مصروف ہے، بھائی بھائی کو لڑانا چاہتا ہے۔ مودی کو جنگ میں ہرایا تھا، یہ سازش بھی ناکام بنائیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں آزاد کشمیر حکومت کے
فیصلے بند کمروں میں نہیں ہوں گے۔ وزیراعظم فیصل ممتاز راٹھور عوام میں جائیں، ان کے دکھ درد سنیں، مسائل حل کریں۔ 6 ماہ کے امتحان کے بعد ہم عوامی مینڈیٹ سے حکومت بنائیں گے۔ یقیناً اس مشکل ترین دور میں اس ذمہ داری کو نبھانا آسان کام نہیں ہے۔ میں اپنی جماعت کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا۔ فیصل لاٹھور نے وزیراعظم آزاد کشمیر کی کرسی سنبھالی۔ وزیراعظم ہاؤس پہنچنے پر پولیس کے چاک چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ اس سے پہلے نومنتخب وزیراعظم نے حلف اٹھایا۔ قائم مقام صدر آزاد کشمیر چودھری لطیف اکبر نے حلف لیا۔ تقریب میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو، فریال تالپور، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی، گورنر گلگت بلتستان اور دیگر رہنماؤں نے شرکت کی۔ فیصل ممتاز راٹھور کا کہنا تھا، مشکل دور میں ذمہ داری نبھانا آسان کام نہیں۔ پیپلز پارٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے مجھے اس قابل سمجھا۔ خیبر پختونخوا میں مختلف کارروائیوں میں 39 خارجی دہشت گرد جہنم واصل۔ ISPR نے بتایا باجوڑ میں انٹیلیجنس بیس آپریشن میں 11 خارجی مارے گئے۔ دہشت گردوں کا سرغنہ سجاد عرف ابو ذر بھی شامل۔ بنوں میں کارروائی، 12 دہشت گرد ہلاک۔ بھارتی حمایت یافتہ فتنہ خارج کے بنوں میں شہریوں کو نشانہ بنانے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ خارجی دہشت گرد دیسی ساختہ بم نصب کرتے ہوئے مارا گیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کلاچی میں سرغنہ عالم محسوس سمیت 10 خارجیوں کو ٹھکانے لگایا گیا۔ شمالی وزیرستان کے علاقے دتا خیل میں 5 خارجی مارے گئے۔ صدر آصف علی زرداری، وزیراعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ ستائیسویں ترمیم کی روشنی میں جوڈیشل کمیشن کی اثر نو تشکیل کر دی گئی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سربراہ ہوں گے۔ آئینی عدالت کے چیف جسٹس امین الدین خان، جسٹس منیب اختر، جسٹس حسن رضوی، جسٹس عامر فاروق، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور اٹارنی جنرل کمیشن کے رکن ہوں گے۔ حکومت اور اپوزیشن کے 2 اراکین پارلیمنٹ بھی کمیشن کے رکن ہوں گے۔ پاکستان بار کونسل کا نامزد وکیل اور اسپیکر قومی اسمبلی کی نامزد کردہ خاتون کمیشن کے رکن ہوں گی۔ سپریم جوڈیشل کونسل کی بھی اثر نو تشکیل۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سربراہ، جبکہ چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت امین الدین خان دوسرے سینئر ممبر ہوں گے۔ جسٹس منیب اختر، جسٹس حسن رضوی، جسٹس جمال مندوخیل کونسل کے رکن ہوں گے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی اثر نو تشکیل کر دی گئی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سربراہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس جمال مندوخیل ممبر ہوں گے۔ عدالت آئین کے قیام کو ہم ہرگز سپورٹ نہیں کر رہے ہیں۔ ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ آئین کی تشریح کرے، بلکہ ان کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی نوعیت کے کیسز جن کو ان کے خلاف فیصلے آ سکتے ہیں ان کا راستہ روکا جائے۔ آئینی عدالت کے قیام کی حمایت نہیں کرتے۔ کئی ملکوں میں آئینی عدالتیں آئین کی تشریح کرتی ہیں۔ حکومت نے تمام سیاسی اور آئینی فیصلوں کا اختیار آئینی عدالت کو دے دیا۔ ججز کا استعفیٰ ذاتی فیصلہ ہوتا ہے۔ اچھے ججوں کو مستعفی نہیں ہونا چاہیے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں وقت کے ساتھ سختیاں بڑھ رہی ہیں۔ بانی کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ بشرا بی بی کے خلاف مہم افسوسناک ہے۔ مضمون میں لگائے گئے بے بنیاد الزامات کی مذمت کرتے ہیں۔ ستائیسویں آئینی ترمیم کے خلاف تحریک تحفظ آئین پاکستان کا احتجاج۔ پارلیمنٹ سے سپریم کورٹ تک ریلی نکالی گئی۔ 1973 کے آئین کی اصل شکل بحال کرنے کا مطالبہ۔ PTI، سنی اتحاد کونسل، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کے اراکین کی شرکت۔ اسد کیسر کہتے ہیں جمعے کو ملک بھر میں یوم سیاہ منائیں گے۔ اگلے ہفتے پوری قومی قیادت سے مشاورت کر کے آئین کے بحالی کے لیے جامع لاہ عمل بنائیں گے۔